السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے انتشار کی کمی، یعنی اریکشن کا نہ آنا، نسوں کا ڈھیلا رہ جانا، سختی کی کمی، اس کے اسباب اور علاج۔ اس لیے کہ اگر سبب نہیں معلوم ہوگا تو علاج کیا ہوگا۔ یہ دقت عام طور پر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا قدرتی طور پر مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی بلغمی مزاج کے لوگ، یا مزاج بلغمی تو نہ ہو لیکن کسی بری عادت میں پھنس گئے ہوں۔ ظاہر ہے جب چیز ضرورت سے زیادہ استعمال ہوگی تو کمزور ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بیماری بلغمی مزاج، اعصابی مزاج کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ٹھنڈی چیزوں سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، جیسے چاول کا استعمال، اسی طرح کیلے، امرود، سیب، کھیرا، ککڑی، مولی، شلجم، تربوز کا استعمال۔ ان چیزوں کے استعمال سے ان کا سر بھاری ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سستی اور کاہلی بہت ستاتی ہے۔ اکثر سر بھاری رہتا ہے اور جسم میں درد رہتا ہے، ذرا سا کام کر کے جلدی تھک جاتے ہیں، جسم میں جان نہیں رہتی۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کو صبح کا پہلا پیشاب بہت ہوتا ہے اور دن میں بھی کئی بار پیشاب آتا ہے۔ منہ سے بلغم نہیں آتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے، گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی قوت مردانگی بہت کمزور ہوتی ہے، اسٹیمنا پیدا ہی نہیں ہوتا، عضو مقصود ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے، عین موقع پر فیل ہو جاتے ہیں۔ نسخہ سماعت فرمائیں۔ 25 گرام جائفل اور 25 گرام جاوتری لے لیں، دونوں کو پیس لیں، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پیسیں، الگ الگ نہ پیسیں، اور صبح شام دونوں وقت 1/4 چمچ لے لیں۔ مہینے 2 مہینے استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جیب بہت کمزور ہے۔ یہ نسخہ ٹھنڈے مزاج کے لوگوں میں ان تمام علامتوں میں بہترین کام کرے گا جو علامتیں ان لوگوں کی میں نے بتائیں۔ مطلب نسخہ ایک، فائدہ انیک۔ مزاج سمجھ کر علاج کرنے کا یہی فائدہ ہے۔ صرف مزاج کے مطابق دوائی دینی ہے، اور اس کی 10 علامت ایک دوا سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کی 10 علامت ایک دوا سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بس پرہیز شرط ہے۔ ایسے لوگوں کا پرہیز یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھنڈی چیزیں بالکل استعمال نہ کریں۔ بہرحال اگر آپ اس سے اعلیٰ درجے کا نسخہ بنانا چاہتے ہیں جو اس سے ڈبل پاور رکھتا ہے تو نسخہ سماعت فرمائیں۔ جاوتری 10 گرام، لونگ 10 گرام، دارچینی 10 گرام، سونف 10 گرام، آکر قرحہ 10 گرام، اور زعفران کشمیری 10 گرام۔ بھائی زعفران ذرا مہنگا ہوتا ہے، اگر ہمت نہ کر پائیں تو نہ ڈالیں، یہ نسخہ بھی کام کرے گا، لیکن اگر زعفران ڈال دیں گے تو سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا۔ تمام خوش دواؤں کو مکسی میں باریک کر لیں اور زعفران کو عرق گلاب میں الگ سے کھرل کر لیں۔ اب 100 گرام پیاز لے لیں، کچی پیاز، یعنی 100 گرام پیاز لے لیں، اس کے ٹکڑے کر کے مکسی کے جار میں ڈال دیں۔ اس کے بعد کپڑے وغیرہ سے اس کا پانی نچوڑ لیں، جتنا بھی پانی نکلے۔ شکر کا شیرہ اسی میں بنائیں، یعنی شکر اسی پانی میں پکائیں۔ جب چاشنی تیار ہو جائے تو زعفران اور سب دواؤں کا پاؤڈر اسی میں ڈال دیں۔ بس تیار ہو گئی معجون۔ بہت زبردست معجون ہے۔ یہ معجون قوت باہ کو بڑھاتی ہے، مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے، اور مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے، اور ٹھنڈے مزاج کے لوگوں میں ٹائمنگ کے بھی مسئلے کو حل کرتی ہے، اور مفرح بھی ہے۔ یعنی ایسی معجون ہے جو طبیعت کو، دل کو خوش رکھتی ہے۔ اس کے کھانے والا چستی پھرتی محسوس کرتا ہے،
اور ایک قسم کی خوشی محسوس کرتا ہے اور دل کو طاقت دیتی ہے، یعنی مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ اصل میں یہ معجون مسلز کو ہی مضبوط کر کے اتنے کام کرتی ہے۔ اگر مزاج سمجھ کر علاج کریں گے تو کامیابی یقینی ہوگی اور میرے بتائے ہوئے نسخے کبھی فیل نہیں ہوں گے۔ ایسے ٹھنڈے مزاج کے مریضوں کو کھانے پینے میں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی، یعنی کہ انہیں گرم چیزیں ہی لینی ہوں گی جو دل اور مسلز کو مضبوط کریں، جیسے چنے کی دال، مسور کی دال اور تمام بادی چیزیں جیسے آلو، گوبھی، بیگن، بڑے کا گوشت، انڈا، گوشت قیمہ۔ اب آپ لوگ بادی سن کر ذرا حیران ہو رہے ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ بادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آخر کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ کسی مخلوق کے لیے تو پیدا کی ہے۔ وہ یہی مخلوق ہے، ٹھنڈی مخلوق۔ گرم مزاج کے لوگ اس معجون کو اگر لینا چاہیں تو تھوڑی مقدار میں لیں اور دودھ سے لیں۔ 3 گرام صبح شام لے لیں۔ 1 گلاس دودھ سے لیں۔ دوستو، اگر آپ اپنا مزاج نہیں سمجھ سکتے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 74 171 44 236 پر میسج کریں۔ مزاج معلوم کرنا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ آگے کس موضوع پر ویڈیو بنائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔